انسان چند محدود ایام کے لیے اور چند محدود حرکات کے لیے اور چند محدود خواہشات کے لیے یہاں دنیا میں قیام کرتا ہے۔ قیام بھی محدود ہے اور خواہشات بھی محدود ہیں، جو وسائل ہیں وہ بھی محدود ہیں اور حرکات بھی محدود ہیں۔ انسان بہت زیادہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اگر سیر کرنے جائے گا تو گھر نہیں بیٹھ سکتا، گھر بیٹھے گا تو دنیا نہیں دیکھ سکتا، وہ محدود ہے۔ پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی لامحدود خواہشات ہیں، لیکن لامحدود انسانوں کے حصے میں لامحدود خواہشات میں سے محدود خواہشات ہی ملی۔ ہر آدمی تو ہر چیز کی خواہش نہیں کر سکتا، وہ خواہش نہیں کر سکتا، اور وہ جو خواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہیں، خواہش کہلاتی ہیں، نہ انہوں نے پورا ہونا ہے اور نہ پورا کرنے کی ہماری کوئی کوشش ہو سکتی ہے، صرف خواہش ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی دن ایک سہانی صبح ہو، عین ممکن ہے کہ وہ جو گم ہونے والا دوست ہے اچانک مل جائے، یہ اتفاق کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خواہش ہے، اس میں ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچانک ایسا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جائیں گے۔ اگر تو حالات بدلنے ہوں اس محنت کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے تو وہ نہیں بدلتے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جو محنت کر رہا ہے اس سے تو کچھ پیسے جمع نہیں کیے، اور خواہش جو ہے وہ بہت سارا حاصل کرنے کی ہے۔ لہذا خواہش جو ہے وہ ایک خواب قسم کی چیز بن جاتی ہے کہ کبھی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا، سہانا وقت۔ اسی طرح آرزو، روحانیات، مشاہدات، لوگوں کا ملنا، اچانک گمنامی سے نکل کر شہرت کے آسمان پہ چلے جانا، ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس محجوب زندگی سے یا حجاب والی زندگی سے اچانک نکل کر ایک شہرت کی زندگی میں چلا جاؤں، عزت کی زندگی میں چلا جاؤں، غریبی سے نکل کر دولت کی زندگی میں چلا جاؤں، جہالت کی زندگی سے علم کی زندگی میں چلا جاؤں، بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کر نور کی زندگی میں چلا جاؤں۔ یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کا عمل کچھ نہیں ہے، اس کا عمل سوائے انتظار کے اور کوئی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ انتظار۔ مثلا کھانا اگر کھانا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ پکاؤ۔ ہم پکائیں گے یا پکا پکایا لائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کریں گے، لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیں گی جن کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے ان کے انتظار کے۔ عام طور پر ان خواہشات کا انتظار اللہ کے فضل کا انتظار ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں انتظار ہے، حق نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، صرف انتظار ہے۔ اگر وہ انتظار یقین بن جائے تو پھر انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی آرزو جس کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے انتظار کے، اور وہ انتظار شدید ہے، انسان صرف انتظار کرتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاؤ تو صاحب آستانہ کی زیارت کا انتظار کرو، عمل تو کوئی نہیں کر سکتے آپ۔ جب کبھی کوئی چاہے تو دیدار ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو ایسی خواہشات جن کا عمل سوائے انتظار کے کوئی نہ ہو، ان کا تعلق اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے۔ اس نے یہاں پر دن گزارنے ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کا عمل ہی کوئی نہیں سوائے انتظار کے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، وہ خواہش رکھتا ہے اور ساتھ استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے۔ دل کے اندر ہی ایسی خواہش کو روک دینا نیکی کی بات ہے، کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل جب پاس سے گزرتے ہیں تو کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتا ہے کہ نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، اس خواہشات کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ اب باقی جو انڈسپینسیبل خواہشات ہیں، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لیں۔ اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے اور اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں۔ مشکل بات ہے؟
آپ اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے پرورش پائیں۔ مثلا ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے اس کو جو ذریعہ معاش ملا، اس ذریعہ معاش سے وجود کے باقی حصے پرورش پا گئے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، وہ صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، دماغ کے اندر ان کا رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ سماعت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میسج آ گیا، پھر میسج ریکارڈ کر لیا، اس طرح رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے جاتے ہیں۔ یہ رزق ہے کہ کھیل کو بھی ذریعہ رزق بنا لیا، ایسا پروفیشن بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں اور باقی حصے پرورش پا جاتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی میں یہ دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ باقی حصوں کی پرورش ہو جائے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، پھر اس کے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب اس میں اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے اس کو جس کام کے لیے اسے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے۔ مثلا نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، واقعات کا استعمال ضرور ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں، اپنی بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے پاس وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے، اور پھر آپ جتنے بھی قوا استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے۔ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ ان کے علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا تو ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے۔ سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے۔ سائنس ہی ہے نا فیکٹری، جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے۔ جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں۔ کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ بھی پکاتے ہو۔ دوائیاں وہ کافر بناتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہو۔ کمپنیاں ساری وہی کی وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS کی وہی کتابیں۔ گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے۔ آگ جو آپ جلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے؟ لکڑی کی آگ ہے، تیل کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، گیس کی آگ ہے، یہ کیا آگ ہے؟ اس میں نہ تو اسلام ہے اور نہ اس میں کفر ہے، بس آگ ہے۔ آگ ہے، کھانا پکے گا۔ گائے جو ہے وہ جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے۔ ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہو وہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے۔ بس جو ہے یہ چیکو سلواکیہ سے آتی ہے، بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہے، اور آپ اس میں اسلامی پیسے دے کے سفر کرتے ہو۔ بسیں جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایمان کا تعلق ہے۔ آپ گئے اور بس میں بیٹھے، رکشے میں بیٹھے، بسپا کس علاقے کا ہے؟ کدھر کا رکشہ ہے؟ اٹلی کا؟ اندازہ لگا لو، یہ رکشہ اٹلی سے آتا ہے۔ اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ نہ، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ پاک لوگ ہیں یا ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے رکشہ بنایا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پہ سفر کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بے تعلق سی بات ہے۔ گویا کہ اس زندگی کی بہت ساری حرکات جو ہیں اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو نکال دو۔ اب باقی جو بچا تو نیند کے عالم میں انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، غافل ہے نا، اب سو ہی گیا۔ اس طرح بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں، اس طرح کے اور واقعات میں شعور کی موجودگی نہیں ہے۔ اب جو ہے باقی ان خواہشات میں سے، محدود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہ ہو۔ وہ ضرورت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ضرورت کافر میں بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دیے۔ سب انسانوں کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی۔ کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے۔ پہلے فرعون چلا
چلا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ فرعون جا کے ملا ہوگا راستے میں، دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ کہتا ہے تم نے مجھے بھیج دیا، میں ادھر دوزخ میں جا رہا ہوں، اور آپ کہاں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی بلا لیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے، رہے نام اللہ کا۔ اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے، اور وہ خواہشات نہ دینی ہیں نہ غیر دینی ہیں، ضرورت کی خواہشات ہیں۔ ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، نہ یہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن لفظ ہی انگریزی کا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ سوچو کہ اب آپ کے پاس ایسی کون سی خواہش رہ گئی، اور کون سا ایسا وقت رہ گیا، اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا، کون سے ایسے اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے۔ بس اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ میرا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ انہی مقامات پہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو شخص اس دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہے اور جو شخص یہاں سے نکلنا پسند کرے، یہ دو مختلف لوگ ہو گئے۔ ٹھہرنے کا مزاج اور ہے، یہاں سے نکلنے کا مزاج اور ہے۔ ٹھہرنے کا مزاج ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا مزاج، یہ عام طور پر کافرانہ مزاج ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کا مزاج، اور پختہ ٹھہرنے کا مزاج، اور کنکریٹ ٹھہرنے کا مزاج۔ لیکن جب یہاں سے نکلنے کا مزاج بنائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، نکلنے کا مزاج بناؤ گے، تو یہاں سے آپ کا دین شروع ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اسی زندگی میں ٹھہر کر اس زندگی کی طرف رجوع کرنا ایمان کی ابتدا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی وسائل جن کو ہم حاصل کر رہے ہیں، مثلا بڑی مشکل سے کھانا پکایا، کھانے لگا تھا تو فقیر نے صدا دے دی، اس نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اب کھانا اپنے لیے پکایا ہے، مانگا کسی نے جس کا حق بھی نہیں ہے۔ جس نے کمایا پکایا اس کا کھانے کا حق تھا، کھانے سے پہلے اس نے ایک صدا کا حق لگا لیا۔ اگر آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا تو یہ دین شروع ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ اسی زندگی کو اگر آپ شعور کے ساتھ استعمال کرو تو یہ زندگی جو ہے یہ دینی بن جاتی ہے۔ مثلا آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس زندگی سے گزر رہے ہو تو یہ دین ہو گیا۔ اس کے فضل کے سہارے آپ چل رہے ہو تو یہ دین ہو گیا۔ زندگی میں آپ کو جو انعامات ملے ہیں اگر آپ شکر کرنے لگ جاؤ تو یہ دینی زندگی ہو گئی۔ مثلا آپ کو آنکھیں ملی، بینائی ملی، اب بینائی کا فائدہ یہ اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی نظارہ آپ کو پسند آئے۔ نظارہ پسند نہ آئے تو بینائی بیکار ہے۔ اگر آپ کو یہ نظارے پسند آنے شروع ہو گئے، چہرے پسند آنے شروع ہو گئے، زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپیاں ہو گئیں، تو پھر آپ کو اپنی بینائی کا لطف آئے گا۔ اس وقت بینائی کا شکر ادا کرنا اصل میں نظارے کا شکر ہے۔ نظارہ بھی اس نے دیا اور نظر بھی اس نے دی، دونوں کا آپ نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والا بنایا اور میرے دیکھنے کے لیے نظارہ بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف بینائی کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ بینائی کے ساتھ اس نے ایک منظر بھی دکھایا۔ گویا کہ بینائی ہو اور منظر نہ ہو تو یہ بھی آدھی زندگی ہے، بینائی بھی ہو منظر بھی ہو اور شکر نہ ہو تو یہ زندگی بھی نامکمل ہے۔ یہ سائنس والے یا انگریز یا کافر بینائی بھی رکھتے ہیں، نظارہ بھی دیکھتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے وہاں پہ وہ کافر ہیں۔ اور اس منظر کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جو آپ کی بینائی کو پسند آیا۔ یہاں سے آپ ایمان والے ہو گئے۔ اس لیے جو کھانا کھاتے ہیں اگر آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہو، شکر ادا کرنے والے ہو، تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے۔ حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ تکلیف ہی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرا رہی ہے، غم اس کو اور رجوع کرا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہے، اصل میں تو ڈاکٹر کے پاس دوڑنا چاہیے، اس کا بابا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ماں چلی گئی مسلح پہ۔ اب مسلح پہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ جو خیال ہے کہ دنیاوی تکلیف کے لیے مسلح کی طرف رجوع کرنا ایک الگ سا ہے، یہ مزاج ہے، یہاں سے دین شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پہلے فیسوں کا انتظام کرو، پھر
ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ رخصت ہی ہو گیا، اس نے کہا کہ رخصت ہو گیا تو ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے، تکلیف کہاں ہے اور علاج کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ اب بات سمجھے، تکلیف کہیں ہو رہی ہے اور اپنی تکالیف میں ایک ایسی ذات سے رجوع کرنا جس کا آپ کو مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے، اس کو ٹھیک کرنے والے جو دوسرے وسائل ہیں، آپ ان کے علاوہ کسی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ وہ وسیلہ جو بظاہر متعلق ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تو دعا کر رہا ہے تو فیکٹری میں ملازم ہو جا تاکہ تجھے تنخواہ ملے، کہتا ہے ہمیں فیکٹری والی بات سمجھ نہیں آئی، ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ برکت دے گا، انہی پیسوں میں برکت دے گا۔ گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب میں تکلیف میں، خوف میں آزماتا ہوں، یعنی خوف میں، بھوک میں، مال کے نقصان میں، کوئی جانی نقصان ہو گیا اور پھل کا نقصان ہو گیا، اور پھل یعنی کھیت، پھل کا معنی کھیت بھی ہے، کپاس کی فصل کا نقصان ہو گیا تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اس کا ترجمہ دانا یا فقیر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مومن جتنا ایمان میں داخل ہوتا جائے گا اس کو صبر کا مقام جو ہے وہ شکر کا مقام نظر آئے گا۔ عام دنیا دار کے لیے جو مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو بیمار ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، کہتا ہے کہ الحمدللہ کس بات کا؟ وہ کہتا ہے کہ چٹھی آئی ہے ادھر سے، چاہے جو بھی لکھا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، چٹھی تو اس کی طرف سے ہے۔ گویا کہ صبر کا مقام عام درجہ ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو دنیا دار غصہ کرتا ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا خصیم و مبین ہے، جھگڑالو ہے انسان۔ اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان غصہ نہیں کرتا، گلہ کرتا ہے، یہ بھی حقیقت سے دور ہے۔ تیسرا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی دور ہے۔ چوتھا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو تجھے میرے لیے منظور نہیں اپنے لیے مجھے بھی وہ منظور نہیں، جو تجھے منظور ہے میرے لیے وہ مجھے بھی منظور ہے میرے لیے۔ یعنی کہ میں اس مقام سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو۔ اے خدا، میری دعا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے منظور ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، مجھے اس خواہش کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ اس لیے میں اپنا کیس اور اپنی زندگی جو ہے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں۔ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے، آگے اس کی تفصیل ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان میں داخل ہو گیا تو پھر بھی آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی، آپ کا وجود سارا تو مومن ہو نہیں سکتا۔ اس میں آلائشیں ہیں، وجود کے اندر قباحتیں ہیں، اس میں ناپاکیاں بھی ہیں، تو سارا وجود کہاں سے پاکیزہ ہو، یہ پوتر ہو؟ بڑا مشکل ہے۔ جس طرح یہ گھر ہے، گھر کے اندر ہاتھ بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، جس طرح شہر ہیں اسی طرح وجود بھی شہر ہے، اس کے اندر ہر طرح کی لغزشیں ہیں۔ وجود کے اندر ایسے حصے موجود ہیں جو ظاہر ہو جائیں تو ناپاکی ہے، چھپے رہیں تو پاکیزہ ہیں۔ گویا کہ ناپاکی کو چھپانا بھی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اپنی ناپاکیوں کو اور ناپاک خواہشات کو اور ناپاک ارادوں کو چھپا دینا بھی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اپنی برائیوں کا اظہار نہ کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ہزار واقعات آ جاتے ہیں، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشوت مجبوری ہے، یہ واقعات کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس نے کیا عبادت کرنی ہے؟ پھر عبادت کیا ہوئی؟ کون سا حصہ ہے جو عبادت کے لیے مخصوص ہے؟ سر آپ کا جھک گیا، اب عبادت کیا ہوئی؟ گویا کہ وجود کا سارا حصہ عبادت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور نہ اس کو کرنا ہے۔ آپ یہ محسوس کرو کہ عبادت کے لیے کون سا حصہ مقرر کیا گیا ہے، وہ آپ کے دل کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے۔
یعنی دل کا رجوع کرنا۔ اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں اور آپ کا دل جو ہے رجوع اللہ ہے تو پھر آپ کے لیے نیکی کی بات شروع ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اپنا دل سوائے یاد الہی کے اور کسی کام میں لگانا نہیں چاہیے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا دل ادھر ہی لگا رہے۔ دل کی عبادت جو ہے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور محسوس ہی نہیں ہوتی۔ باقی جسم کا سارا حصہ عابد نہیں ہوتا، باقی ساری زندگی عابد نہیں ہوتی۔ جس نے عابد ہونا ہے وہ آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ لطیف ہے، اور وہ آپ کا دل ہے۔ اس حصے کو اللہ کے تقرب کی طرف رجوع کراؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایسی کوئی خواہش نہ آنے دو جو والہانہ پن پیدا کرے، ایسی خواہش نہ ہو جو جنون پیدا کرے، کوئی بھی دنیاوی خواہش۔ کہتے یہ ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ۔